بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سونے کا محل صرف 1 دینار پر۔ ایک دن ہارون الرشید اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریگستان میں اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ جب اس نے اپنے بھائی بہلول کو ریت میں قلعے بناتے ہوئے دیکھا، شہنشاہ اپنی شاہی گھوڑے سے اترا اور اپنے بھائی کو سلام کیا۔ کیسے ہو میرے اچھے بھائی؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہلول نے جواب دیا۔ خلیفہ نے دیکھا کہ بہلول نے ریت کا ایک قلعہ بنایا ہے۔ خلیفہ نے اس ریت کے قلعے کی مانگ پوچھی۔ میں وہ ریت کا قلعہ خریدنا چاہتا ہوں، اس کی کیا قیمت ہے؟ بہلول عام طور پر وہاں سے گزرنے والے تاجروں سے صرف 1 دینار وصول کرتا تھا۔ وہ پیسے لے کر اگلی صبح غریبوں میں تقسیم کر دیتا، لیکن ہارون ایک زبردست خلیفہ تھا، اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ بہلول نے بادشاہ کے لائق قیمت مانگی، 100 دینار سونے کے سکے۔ فوراً جواب دیا بہلول نے، اور میں کل صبح بازار میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ ایک ریت کے قلعے کے لیے 100 دینار؟ خلیفہ نے بہلول سے پوچھا۔ یہ 100 دینار ہے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ اسے خریدنا ہے یا نہیں خریدنا۔ خلیفہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے اپنے بھائی کو سلام کیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس رات جب ہارون الرشید اپنے شاہی حجرے میں سویا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے آسمان پر لے جایا جا رہا ہے۔ اسے ناقابل بیان و شان شوکت کے مقامات دکھائے جا رہے ہیں۔ جب ہارون الرشید نے ساتھ والے فرشتے سے پوچھا کہ یہ محلات کس کے ہیں، تو اسے بتایا گیا یہ وہ محل ہیں جو اس کے بھائی بہلول نے بنوائے تھے اور گزرنے والے تاجروں سے خریدے تھے۔ ہارون الرشید خواب سے فوراً بیدار ہوا۔ وہ مزید سو نہیں سکتا تھا اور رات اپنے دلفریب باغات میں صبح کے انتظار میں گزار رہا تھا۔ سورج مشرق سے نکلنے سے پہلے ہی ہارون اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہوا صحرا میں چلا گیا۔ آخر کار اس نے ایک ویران جگہ پر بہلول کو پایا، جب ہمیشہ کی طرح وہ ریت سے کھیل رہا تھا۔ سلام پیش کرتے ہوئے خلیفہ اپنے گھوڑے سے اترا اور نہایت متناطق بحری آواز میں کہا، بھائی، میں وہ قلعہ خرید لوں گا جو تم نے کل مجھے 100 دینار میں پیش کیا تھا۔ قیمت بڑھ گئی ہے، آج یہ 1 ملین دینار کا ہے۔ 1 ملین دینار مطلب اس وقت کے لحاظ سے 10,000 دینار، اور اس کی ادائیگی نقدی میں ہونی چاہیے۔ ہارون پریشان تھا۔ 1 ملین دینار؟ کل ہی آپ نے کہا تھا کہ یہ 100 دینار کا ہے۔ ہارون فرشتے اس قلعے کو جنت میں لے گئے۔ بہلول نے جواب دیا، مطالبہ بڑھ گیا ہے اور یہ ایک نیا قلعہ ہے۔ مجھے فرشتوں نے کہا تھا کہ تم اپنا سارا سونا ملک کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ہارون نے دل ہی دل میں پچھتاوا محسوس کیا۔ اس نے اپنے لیے جنت میں ایک قلعہ خریدنے کا سنہری موقع گنوا دیا تھا، اور اب 10 لاکھ دینار کی مانگی ہوئی قیمت اتنی زیادہ تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کی لگام تھامے صحرا میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو دوستو، عظیم الشیخ جو یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، اے میرے بچوں، جب اللہ آپ کو نیکی کا موقع دے تو اس میں تاخیر نہ کرے۔ یہ موقع آپ کے پاس کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اس کہانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔